إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے جل مجدہ الکریم کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار سورہ احزاب کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے اللہ تعالی رجس ناپاکی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اور صاف ستھرا بنا دیں۔
حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج 13 تاریخ، تو اسی مناسبت سے یہ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی گھر والیاں، جنہیں قرآن کریم نے اہل بیت اطہار کے نام سے موسوم کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دو الفاظ کا، ایک لفظ ہے اہل اور دوسرا لفظ ہے بیت۔ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے سب سے بہترین سورس لغت اور ڈکشنری ہوا کرتی ہے کہ اس کے معنی کو ڈھونڈا جائے اور پھر معنی ڈھونڈ کر اس ترکیب، اس لفظ اور اسی اصطلاح اور ٹرمینالوجی کی صحیح سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ قاموس اللغہ عربی زبان کی مشہور لغت ہے، اور اس میں صاحب قاموس نے بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اہل کسی کام کرنے والے کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے اہل الامر، لفظ اہل اور امر، قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہل الامر، تو اس کا معنی ہوگا کام کرنے والے، کام کرنے والے۔ اور اسی طرح اہل کار ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کا مطلب ہوگا اہل خانہ، گھر والے۔ اور اسی طرح اہل مذہب، اگر اہل کی نسبت مذہب کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مخصوص مذہب والے، جس مذہب کا ہم نام لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اہل مذہب۔ اور اگر اہل کی طرف، اہل کی نسبت کسی مرد کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی گھر والی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں اس کی اہلیہ ہے، وہ اس کی گھر والی ہے، کیونکہ اس کی نسبت ایک مخصوص مرد کے ساتھ ہے۔ ہماری جتنی بھی گھر والیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ماؤں کی نسبت ہمارے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ ہماری جو بیویاں ہیں، ہر شخص کی جو بیوی ہے اس کی اس کے خامند کی طرف نسبت ہے، اس لیے اس کو اہلیہ کہا جاتا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، داماد، یعنی یہ تمام، اور پھر آگے اولاد و احفاء، وہ ان سے مراد لی جاتی ہے۔ علامہ زبیدی نے تاج العروس میں، جو دوسری ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس میں اہل المذہب کا، اہل المذہب ٹرمینالوجی، اس کی وضاحت کی ہے۔ اہل المذہب کا مطلب ہے دین کے پیروکار اور اس کو ماننے والے۔ ہم کہہ دیتے ہیں مذہب اسلام، اس کا مطلب ہے اسلام کو ماننے والے، عیسائیت کو ماننے والے، یہودیت کو ماننے والے، بدھزم کو ماننے والے، کنفیوشس کو ماننے والے، جین مت کو ماننے والے۔ یہ وہ مذاہب ہیں جو مختلف ہمارے ہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح بتایا اہل الرجل بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں آدمی کی عورت، یعنی اس کی اہلیہ، اس کی گھر والی۔ ایک تیسری اصطلاح ہے اہل النبی، اہل النبی یعنی نبی کا اہل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے بیٹے، داماد،
یہ والے قرآن کریم میں لفظ اہل کا استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو حکم دو نماز کا، اپنے اہل کو حکم دو نماز کا۔ اور دوسری آیت جو سورہ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت کہ تم سے اللہ تعالی ناپاکی کو، رجس کو دور کر دیں، تمہیں پاک کر دیں۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو مخاطب کیا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے وحی الہی کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی ہے۔ اب ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور حضرت شعیب کا تذکرہ بھی موجود ہے، حضرت صالح کا تذکرہ بھی موجود ہے، حضرت لوط کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ان میں ایک آیت آپ نے سنی وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو اے گھر والیو۔ اور تیسری آیت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، اور آ کر حضرت ابراہیم کے گھر جب بیٹھے، قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بچڑا بھون کے رکھ دیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ استفسار پہ معلوم ہوا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے۔ ساتھ خوشخبری دے کے گئے آپ کی بیوی کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کیا میں جنم دوں گی، میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا جو خامد ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہنے لگے اے خاتون اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم سے، معاملے سے تعجب کرتی ہو، حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، ہے اہل بیت تمہارے اوپر یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اہل بیت کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو۔ اب یہ 3 آیات، 3 مقامات آپ نے سن لیے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لفظ اہل استعمال کیا ہے اپنی عام گفتگو میں۔ وہ کیسے؟ لسان العرب میں جو عربی زبان کی بنیادی بڑی لغت ہے، ابن منظور افریقی نے لکھی، اس میں
مثال بھی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى الاہل حظین والعزب حظا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہل اس کے لیے، یعنی وہ شخص جس کی بیوی ہو اس کو آہل کہتے ہیں۔ آہل عربی زبان میں بعد میں تعلیل کی گئی، 2 حمزے تھے، کھڑی زبر تھی، 2 حمزے ہوئے اور 2 حمزوں کو ملا کر ایک بنایا گیا، اہل بن گیا۔ جس کی بیوی ہو اس کو اہل کہتے ہیں، اور جس کی بیوی نہیں ہوتی اس کو عزب کہتے ہیں، عین زا اور با۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 حصے مقرر کیے، اور جس کی بیوی نہیں اس کے لیے 1 حصہ مقرر کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آل اللہ و رسول، جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اولاد و احفام، ان کے ہم نوا۔ اب یہاں پہ مزید اضافہ کرتا چلوں، ایک بڑی اہم بات علامہ جوہری نے الصحاح میں لکھا ہے کہ جب اہل و فلان کہا جائے کہ فلاں آدمی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہا جائے فلاں آدمی اہل و فلان، کہ یہ فلاں کی اہل ہے، یعنی اس کی اس سے شادی ہوئی ہے۔ آپ کو ابتدا میں مفہوم سمجھایا، اس کی بیوی کو کہتے ہیں۔ علامہ جوہری فرماتے ہیں اہل و فلان، فلاں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ اس کی نسبت کے ساتھ اس کی بیوی ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے مفردات القرآن میں۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے حوالے سے، الناس یقولون، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان وہ آل میں آتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس دعوے میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ بات بڑی پیاری ہے سمجھنے والی۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی نے امام جعفر صادق کے حوالے سے لکھا ہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سچ بھی ہوتا ہے، کیونکہ سچ اس وقت ہوگا جب اس کے دین پر کار بند بھی رہیں اور اس کے شرائط رموز کو پورا کر کے اس دین پہ جو چلے گا وہ آل رسول کہلائے گا۔ جھوٹے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب نسبت تو کر دیتے ہیں لیکن وہ نسبت حقیقی معنوں میں ہوتی نہیں ہے، پوری نہیں ہوتی۔ وہ عمل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حقیقی نسبت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات کر کے ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم اہل بیت کہیں گے تو اس سے مراد وہ اہل خانہ ہوں گے جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب صدقہ حرام ہے، وہ لوگ کون سے ہیں؟ کتب حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ہے، اور نمبر 5 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نواسے اور نواسیاں ہیں، اور نمبر 6 پہ بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب کے تمام لوگ وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ اتنا بڑا دائرہ ہے اہل بیت کا۔ اب اہل بیت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرو،
ان کا ادب کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کی عزت افزائی کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ اور پھر دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل بیت کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو شخص بھی اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آگے سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب ام المساکین، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام کے تمام اہل بیت میں داخل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ساتھ یہ بات مد نظر رکھیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بعد آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، بیٹے عطا فرمائے۔ جو بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے خامد عاص بن ربی، ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری خاتون، دوسری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بیٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے۔ اب سمجھیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو بیٹے ہوئے طیب، طاہر، قاسم، یہ بچے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم، یہ سارے بچے شیر خواری کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی امامہ، ان کی بیٹی امامہ، یہ وہ خاتون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہے۔ زینب کی بیٹی سے آگے امامہ بیٹی ہوئی، ٹھیک، اولاد آگے چلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جو 6 سال کی عمر تک پہنچا تو گھر میں مرغ نے چونچ ماری، آنکھ میں لگی، بیٹے کی آنکھ میں لگی، اور وہ زخم ایسا بنا جس طرح ہمارے ہاں وائرل ڈیزیز بن جاتی ہے، اس بچے کی موت واقع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب باقی آپ نے ترتیب ساری سن لی،
کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ ہمارا الحمدللہ دائرہ بہت بڑا ہے، ہم جلدی کسی کو نہ اسلام کے دائرے سے نکالتے ہیں نہ ادھر سے نکالتے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے دائرہ بڑا چھوٹا رکھا ہے، تھوڑا سا بندہ کام غلط کرے کہتے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہم الحمدللہ کسی کو دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج نہیں کرتے، ہمارا دائرہ اتنا بڑا ہے، جس نے دنیا میں سے جس نے بھی آنا ہے وہ اس دائرے میں داخل ہوتا جائے، انشاءاللہ امن پائے گا۔ اسلام کا دائرہ اتنا بڑا ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے فضیلت سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستدرک علی الصحیحین میں، ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جتنی کثرت کے ساتھ فضائل اور روایات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ روایتیں بیان نہیں کی گئیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں والذی فلق الحب، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم، وَبَرَأَ النَّسْمَ، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ اللہ يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے جو محبت کرے گا مومن محبت کرے گا، اور مجھ سے جو بغض رکھے گا نفرت رکھے گا وہ منافق ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ پہلے صحابی جو اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں، آپ کے رفقاء میں شامل ہیں، آپ کے جانشینوں میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا میرے بھائیوں مسلمانوں کا حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کا اظہار ہے، اپنے ایمان کا نمونہ پیش کرنا ہے، ان سے محبت کا اظہار فرما کر۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ بنا کے پیش کیا ہے۔ کس طرح پیش کیا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو، صحابہ کا ایمان نمونہ بنا کے پیش کیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ، یہ آپ کے جانشین، یہ آپ کے رفقاء، یہ آپ کے دوست، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی صرف کی، اپنا خون بھی دیا ہے، تب اسلام کا درخت تناور بنا ہے۔ اس لیے بھائیوں ان صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت، تمہارا تعلق میرے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث، آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کی محبت اتنی گہری، اتنا مان اور اتنا بھروسہ، کہا جس کی نسبت دوستی کے حوالے سے میرے ساتھ ہے، میرے علی کی بھی اسی کے ساتھ اسی طرح ہی نسبت اور دوستی ہوگی۔ من کنت مولا فعلی مولا۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات کہی، علی خود بیان کرتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، آگے بھی حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصوم یوم القیامہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے حضور قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے چار زانو ہو کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے گا۔ قال قیس ففیہم نزلت، قیس بن ثابت فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی ہے، هذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ ہیں وہ دو لوگ، یہ وہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اور جھگڑا کب کیا؟ میدان بدر کے روز انہوں نے جھگڑا کیا تھا۔ کیسا جھگڑا کیا تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نکلے تھے دعوت مبارزت دینے کے لیے، کفار کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کیا۔ تو قرآن کریم کی آیت انہی کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ خصومہ پیش کروں گا کہ میں وہ شخص ہوں۔ یقینی بات ہے کہ جس شخص کو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا ہو اور بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا ہو، اور جس شخص کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز علم پکڑایا ہو، میرے بھائیوں وہ شخص کس طرح جنت کی حقداری کے علاوہ کوئی اور حق حاصل کر سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پہلا بیٹا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی، آپ ان کی طبیعت سے واقف ہیں؟ جنگ بدر لڑی، احد لڑی، احزاب لڑی، خیبر لڑی، جنگی جلالی طبیعت، جنگجو، فاتح خیبر۔ کہنے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ کیا نام رکھا؟ حرب۔ حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ۔ کیا نام رکھا؟ حرب۔ آپ نے فرمایا بل الحسن، اس کا نام کیا ہوگا؟ حسن ہوگا۔ تو کیا نام رکھا؟ حسن رکھ دیا۔ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب۔ کہنے لگے بل الحسین، اس کا نام حسین رکھا ہے۔ اللہ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا، کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، کہا اس کا نام محسن رکھ دیا۔ تینوں کا جو مادہ ہے وہ حسن ہے، حسن بھی، حسین بھی اور محسن بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے کہنے پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں بچوں کے نام رکھے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے۔ اب بھائیوں، یہ حسن وہ حسن ہے، کیسے صحابی رسول ہے؟
بچے تھے، مدنی زندگی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا پیار ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحسن بن علی علی عاتقہ، اور حسن بن علی آپ کے کندھوں پہ چڑھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس بچے کو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے تو بھائیوں ان کو دشمن بنا کے پیش کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ جن کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، معاویہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسخ لسانہ، آپ اس کی زبان چوس رہے ہیں، او قال شفتہ، یا ہونٹ چوس رہے ہیں، یعنی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہ، یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، یا زبان چوس رہے ہیں یا ہونٹ چوس رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَن يُعَذِّبَ لسان او شفتانی مسخہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان کو، جس ہونٹ کو نبوت والے ہونٹوں نے چوما ہو، اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ اعزاز حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ایک دن ہم کتنے لوگ تھے، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فجاء الحسن بن علی، حسن بن علی آئے، اور حسن بن علی آ کر یحبو حتی صعد علی صدرہ، آپ کے ساتھ گھسٹتے رہے اور حتیٰ کہ آپ کے سینہ اتھر پہ چڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر چڑھے کون؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چڑھے، اور صحابی بیان کرتے ہیں فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ، ہم نے جلدی کی، بچہ ہے پکڑیں، آپ سے دور کریں، آپ کی توہین ہو رہی ہوگی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا اس نے کیا تھا؟ اوپر چڑھ کر آپ کے جسم اطہر پہ پیشاب کر دیا تھا، پیشاب کر دیا۔ صحابی پکڑنے لگے، جلدی کرنے لگے، فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ ثم دعا بماء فصبہ علیہ، پانی منگوایا، بہا دیا، جس طرح ہمارے بچے ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ رسالت اطہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے جسم پہ بہا دیا، یہ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن اور حسین دونوں آتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران اذا قلت لصاحبک اسمت، اگر آپ نے اپنے بھائی کو یہ بھی کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ آئے اور ساتھ لڑکھڑا رہے ہیں، آپ ممبر سے اترے، آپ نے ان کو ایک کو پکڑ کر ادھر لگا لیا، ایک کو پکڑ کے ادھر لگا لیا، ساتھ ہی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و اولاد فتنہ ہے، میں نے اس لیے ان کو پکڑا ہے کہیں میرے بچے گر نہ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ دیکھیے، یہ بات کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جا رہے ہیں۔ بھائی دنیا کہتی ہے ان کا صحابہ کا آپس میں پیار نہیں تھا، پیار کا انداز دیکھیے۔ ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جا رہے ہیں، راستے میں حسن کو دیکھا،
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں علی کو، علی یہ بچہ تیرے ساتھ نہیں اپنے نانا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ آپ کی فرینکنس تھی، دوستی تھی، پیار تھا علی کا ابو بکر کا، تو کہنے لگے اس کے ساتھ پیار اس وجہ سے نہیں تیرا ہے، پیار اس وجہ سے ہے اس کی شباہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو پکڑا، اپنے کندھے پہ اسی طرح سوار کر لیا جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے آج اسی سنت کو پورا کرنا ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کندھوں پر اپنے بچوں کو اٹھایا ہے، میں بھی ابو بکر بھی اس بچے کو ادھر کندھوں پہ اٹھاتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین منی، یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے اس سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور جس نے اس سے بغض کیا اللہ اس سے بغض رکھے۔ حسین سبط من الاسباط، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا۔ اور یہ دونوں بھائی، ان کی فضیلت دیکھیے کتنی فضیلت ہے۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے کہتے ہیں آج وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کے کہا ہے، آ کے خوشخبری دی ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی، وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے۔ یہاں پہ ساتھ ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ جنت میں دو نوجوان عمر کے انبیاء بھی جائیں گے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک یحییٰ علیہ السلام۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں خالہ زاد ہیں۔ احادیث میں تخصیص موجود ہے، یہ انبیاء ہیں۔ ان کے علاوہ پوری جتنے بھی لوگ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ وہ سرداری عطا فرمائیں گے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دونوں بھائی کیسا پیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور بھئی بچے کو کوئی سونگتا ہے؟ آپ سونگ کے فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوشبو حاصل کیا کرتے۔ یہ میرے بھائیوں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت بیان کیا کرو، یہ فضیلت عظمت بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی عظمت کتنی زیادہ تھی۔ اور حضرت حسن کے حوالے سے آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، آپ نے میرے بھائیوں اکثر حضرت حسین کے فضائل تو سنے ہیں، آپ یہاں پہ بھی سن رہے ہیں، ساتھ آپ نے حضرت حسن کے حوالے سے بہت کم باتیں سنی، اور شاید آپ میں سے اکثر کو یہ بھی نہیں پتا حضرت حسن بڑے بیٹے تھے اور ان کا سن وفات کیا ہے یہ بھی علم نہیں ہے، ان کی وفات کیسے ہوئی اکثر کو نہیں پتا۔ اور بھائی وہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیدار کرنا وہ حضرت حسن کو نصیب ہوا ہے، حضرت حسن چھوٹے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے۔ اب حضرت حسن کے حوالے سے سنیے حدیث، آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، حسن کے حوالے سے میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور عین ممکن ہے اللہ رب العالمین میرے اس بچے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح نصیب فرما دیں گے۔ تاریخ نے ثابت کیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں قیادت کے حوالے سے ایک رخنا سا پڑا تھا، مسائل بنے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے باپ کے بعد 6 مہینے خلافت سنبھالی ہے، مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ خلیفہ بھی رہے، خلافت سنبھالی ہے۔ اور اس وقت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے شام کے علاقہ میں، شام آج کا شام نہیں تھا، اس میں شام آج کا بھی شامل تھا، فلسطین بھی تھا، اردن بھی تھا، لبنان بھی تھا، یہ پورا جو ایریا ہے جو مشرق وسطیٰ کا، یہ سارا شام کہلاتا تھا، اس کے حکمران تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے خلافت و حکومت سے دستبردار ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ممبر پہ بٹھا دیا کہ یہاں پہ میرے باپ بھی اور نانا بھی بیٹھا کرتے ہیں، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اور امیر معاویہ حضرت حسن کی اس دستبرداری کے بعد 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال حکمران رہے، 20 سال، اور اس سے پہلے 40 سے پہلے 20 سال گورنر رہے، 40 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آگے کوئی موضوع بنا کر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں، اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے اللہ محبت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں بھی ان کے محبوب میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہم ان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تو بھی ہم سے پیار پیدا فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔